الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں ہی گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے ان کا امتحان لیا، لیکن مفسرین نے 4 بڑے بڑے امتحان کا تذکرہ کیا ہے، جس کی طرف قرآن میں بھی اشارہ ہے۔ ان میں سے پہلا امتحان اور پہلی آزمائش تو اس وقت ہوئی جب کہ ان کو اپنے نار نمرود میں ڈالا گیا، اور دوسری آزمائش جب کہ ان کو اپنے وطن عزیز سے ہجرت کرنا پڑا، اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف گئے، اور تیسری آزمائش اس وقت ہوئی جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ 1000 تمناؤں اور دعاؤں کے بعد ہونے والی اولاد کو ایک ویرانے میں جنگل میں بیاب و گیاہ میدان میں جا کر چھوڑ کر آ جائیں، بیوی اور بچے دونوں کو۔ اور چوتھی آزمائش اس وقت ہوئی جب کہ وہ بچہ بڑھاپے میں جب سہارا اور ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، تو اب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائیں، اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اللہ کے نام پر قربان کریں۔ بہرحال اسی طریقے سے ایک اور آزمائش اس وقت ہوئی جب کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ فرمانا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند احکام کے ذریعے سے آزمایا، امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام کو کامل اور مکمل کر دکھایا۔ اپنے امتحان میں وہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیابی کے بعد ان کو اعزاز کے طور پر فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو کثیر تعداد میں انسان کو پیدا کر کے، اور میں آپ کو ان تمام انسانوں کا امام اور پیشوا اور نبی اور رہبر بنانے والا ہوں۔ آپ ان کی قیادت کریں گے اور آپ ان کے قائد ہوں گے۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار، میری اولاد اور میری ذریات میں سے بھی آپ کے اس پاکیزہ عہدے پر فائز ہوں گے، اور نبوت کی اہلیت و نبوت کے عہدے پر فائز ہوں گے۔ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگ نبی بنیں گے یا نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اس عہدے اور نبوت وغیرہ کے اعلیٰ مقام پر وہی لوگ فائز ہوں گے جو میرے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، میرے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ جو لوگ میرے احکام کو ٹھکرا کر اور میری تعلیمات کی روگردانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے والے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ایسے لوگ میرے اس مقام اور مرتبہ اور عہدے سے خالی رہیں گے، الگ رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو یہ نبوت کا عہدہ نہیں عطا کیا جائے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں، ان کی ذریات میں نبوت کا سلسلہ کثیر تعداد میں رہا،
جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ہیں، بنی اسرائیل میں انبیاء بہت کثیر تعداد میں آئے، ایک ایک گاؤں، ایک ایک محلہ کے لیے الگ الگ نبی، الگ الگ شہر کے لیے الگ نبی، ایک ایک وقت میں بہت سے انبیاء وہاں کی بعثت ہوتی تھی، انبیاء آتے تھے۔ تو یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی وجہ سے ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا۔ مصابہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں لوگ بار بار لوٹ کر آئیں، اور جگہ ہی ایسی ہے کہ جو جتنی مرتبہ جاتا ہے ہر مرتبہ اس کی تشنگی میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ 2012 میں جب ہم حج کے لیے گئے تھے، میرا پہلا سفر تھا، اور جب ہم جو ایک مرتبہ حرم میں جا رہے تھے، حج کے ایام کے فراغت کے بعد واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو ایک دن حرم میں جا رہے تھے، سمے گئے ہوئے تھے جنت المعلی کی طرف، تو وہاں سے آ رہے تھے، تو جس جانب جو ہے وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں جو گیٹ ہے اس طرف سے ہم آ رہے تھے، تو اس گیٹ کے پاس دیکھا کہ ایک شخص کو دو آدمی پکڑ کر کے جو ہے لیے جا رہے ہیں، اور وہ چلا رہا ہے اور دوڑ کے بھاگا جا رہا ہے حرم کی طرف، اور 2 آدمی دونوں طرف سے اس کو پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اور وہ بہت بے تحاشا رو رہا تھا جیسا کہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اور بہت اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ اس کے کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ میں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ بھائی آخر یہ کیوں رو رہا ہے، کیا واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ اس کا الوداعی سفر ہے، اور اب جو ہے ابھی رات میں اس کی فلائٹ ہے، اور ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، تو یہ خانہ کعبہ سے جدائی کے غم میں یہ رو رہا ہے۔ اور واقعتاً جب ہم لوگوں کی واپسی کا وقت آیا، اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جگہ ہی وہ ایسی ہے کہ جتنی مرتبہ وہاں جائے ہر مرتبہ مزید وہاں کی تڑپ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمانے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے خانہ کعبہ کو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ لوگوں کے لیے بنایا، کہ لوگ بار بار وہاں پر لوٹ کر آتے ہیں، اور جتنی مرتبہ جاتے ہیں ہر مرتبہ تشنگی میں مزید اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ وہ امنا، اور ہم نے امن و امان کی جگہ بنایا۔ مکہ میں لڑائی اور خون ریزی بالکل عام تھی، اور معمولی بات پر لڑائی ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر اہل عرب اونٹ پالتے تھے، اب اونٹ کے لیے پانی پینے کی جگہ سب جو ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ متعین ہے، تو اب پانی پینے کی جگہ اگر آپ کے اونٹ کے پانی پینے کی جگہ پر ان کا اونٹ چلا گیا تو اب اس بات پر دونوں میں لڑائی ہو جاتی تھی، تمہارا اونٹ میرے پانی پینے کی جگہ پر کیوں آیا؟ اچھا، اس کے بعد چلو ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو 2-4 منٹ لڑائی ہوئی اور اس کے بعد پھر ختم، نہیں، پوری زندگی یہ جب تک یہ دونوں زندہ رہتے لڑائی چلتی رہتی، اور جب انتقال کا وقت آتا تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے کہ دیکھو ہماری پوری زندگی فلاں خاندان والوں سے لڑائی ہوتی رہی، لہذا تم بھی اس کو باقی رکھنا، اس کو چھوڑنا نہیں، اس لڑائی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ پوری زندگی لڑتا رہتا، پھر وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا میری پوری زندگی لڑائی رہی، اس وجہ سے تم بھی لڑائی کو باقی رکھنا۔ غرضے کہ کوئی ایسا خاندان نہیں تھا جس سے کسی کی لڑائی نہ ہو، اور بات پر معمولی بات پر لڑائی ہوتی تھی، اور اپنے گھر سے جانے کے بعد واپس کب آئے گا، آ بھی پائے گا یا نہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ایسا خوف اور بد امنی کا دور تھا، کہیں کوئی اکیلے جو ہے دن میں بھی نکلتے ہوئے وہ خطرہ محسوس کرتا تھا، جیسا کہ اس وقت جو ہے
پورے ہندوستان میں 2 گجراتی نے یہی ماحول بنا دیا ہے، پورے ماحول کو بگاڑ کر، نفرت کی بیج ڈال کر اور نفرت کی فضا قائم کر کے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ورنہ پورے ہندوستان میں سب پورے جو ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ امن و امان کا ماحول تھا، لیکن جب سے یہ موذی آیا ہے پوری قوم کو ایذا پہنچا کر کے اور اس نے جو ہے آپس میں نفرت کی سیاست کر کے یہ اس طریقے سے نفرت کا ماحول قائم کر دیا ہے کہ اب اکیلے سفر کرتے ہوئے دہشت ہوتی ہے۔ پہلے ہم لوگ اکیلے سفر کرتے تھے، سال میں 3 سفر کرتے تھے اور وہ بھی اکیلے سفر کرتے تھے اور کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب تو داڑھی ٹوپی والوں کے ساتھ کس وقت یہ ظالم کیا معاملہ کر دیں اور کس طرح کا ہنگامہ کھڑا کر دیں اور کون سا معاملہ کہ جو ہے الزام لگا کر اور ان کو اندر ڈال دیں، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایسی نفرت کی فضا بنا دیا ہے، اس سے بھی زیادہ نفرت کی فضا اور برا حال زمانے جاہلیت میں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمانے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت خانہ کعبہ کی تعمیر کے کل 10 مراحل علماء نے محدثین نے بیان کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا اس وقت ہے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی حضرات ملائکہ نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام نے تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، اور یہ تعمیر طوفان نوح تک باقی رہی۔ طوفان نوح کے موقع پر جب طوفان آیا تو چونکہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا اور وہ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ قوم نہیں مانی، اور یہی نہیں کہ وہ مانی نہیں، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی، ان کو ایذا پہنچایا مختلف طریقے سے۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ بھئی آپ کی قوم میں سے جو لوگ آپ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے ہیں وہ ایمان لائے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ایمان نہیں لائے گا۔ اب وہ ان کے قلب پر کفر کی مہر لگ گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ آپ ان ظالموں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیے، سب کو جو ہے ہلاک کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا آپ ایک کشتی بنائیے، کشتی میں جتنے بھی ایمان والے ہیں انہی کی ذریات میں سے بیٹا پوتا پر پوتا وغیرہ تھے، تو فرمانے ان کو کشتی میں سوار کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کے علاوہ جو بھی انسان باقی بچیں گے سب طوفان نوح میں ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب لوگ ختم ہو گئے، صرف 78 افراد، آدھے مرد اور آدھے عورتیں تھے، وہی باقی رہے، اور ان کے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور جو ایمان والے تھے، اور باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی تمام مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا اللہ کے حکم سے انہوں نے سوار کیا اپنی کشتی میں، وہ باقی رہا، جتنی مخلوق ہے سب میں سے، اور پھر انہی سے پھر آئندہ نسلیں چلی۔ تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ
تو انہی کی اولاد جو کشتی میں سوار تھی، انہی کی نسل سے پھر پوری دنیا نئے سرے سے آباد ہوئی۔ تو طوفان نوح کے موقع پر چونکہ خانہ کعبہ کو یا تو آسمان، اس کی عمارت کو زمین میں چھپا دیا گیا، راج قول یہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کی عمارت کو، لیکن راج قول یہ کہ زمین میں اس کو چھپا دیا گیا، اور ٹیلے کی طرح سے لیکن برقرار رہا، تھوڑا سا اونچا حصہ۔ اس کے بعد حضرت ایک عرصہ تک اس درمیان میں جتنے انبیاء آئے وہ چاروں طرف سے طواف کا سلسلہ جاری رہا، لیکن عمارت نہیں تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد، طوفان نوح کے طویل عرصہ کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کیا۔ تعمیر بنیاد ان کی باقی تھی، اسی وجہ سے قرآن کے اندر بیان کیا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، رفع قواعد، قواعد کہتے ہیں پلر، بنیاد کو، تو بنیاد پہلے تھی، اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے عمارت کو اٹھایا، اسی کو رفع قواعد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، یہ دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر وہ کہ بیٹا گارا بنا کر لاتے اور پتھر اٹھا کر لاتے، اور اس کے بعد باپ جو ہے وہ جوڑائی کرتے تھے۔ بہرحال اس طریقے سے جب تعمیر تھوڑا اوپر ہو گئی، اب جو ہے ہاتھ سے پانے کے لیے، اوپر جو ہے چڑھنے کے لیے کوئی سامان، کوئی اوزار، ہتھیار تھا نہیں، کیسے اوپر چڑھیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی لفٹ بھیجا حضرت ابراہیم کے لیے۔ جنتی لفٹ کیا تھا؟ وہ جنت کا ایک پتھر، حضرت جبرائیل علیہ السلام، صرف اتنا بڑا پتھر جس پر 2 پاؤں رکھ کر کھڑے ہو سکتے، وہ پتھر لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، یہ جنتی پتھر ہے، یہ جنتی پتھر ہی نہیں بلکہ جنتی لفٹ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اوپر دیوار کے اوپر اگر گاڑا یا ایک پتھر ڈالنے کی ضرورت پڑتی تو جتنا اونچائی کی ضرورت پڑتی، خود بخود وہ پتھر اتنا اونچا ہو جاتا، اور جب نیچے سے پتھر لینے کے لیے اترنے کی ضرورت ہوتی فوراً وہ پتھر پتلا ہو جاتا، اور اس کے بعد پھر جب اوپر جانے کی ضرورت ہوتی اونچا ہو جاتا پتھر۔ گویا کہ یہ جیسے ہم جو ہے لفٹ کے اوپر جاتے ہیں تو کبھی دوسری منزل پر، کبھی تیسری منزل پر، کبھی 40ویں منزل پر، اور کبھی پہلی منزل پر، کبھی گراؤنڈ فلور پر چلے جاتے ہیں، اور اس میں ہم کو صرف بٹن دبانا ہوتا ہے لفٹ میں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال اور ارادہ یہی اس لفٹ کا بٹن تھا، دل میں خیال جیسا آتا اسی کے مطابق وہ جنتی پتھر کام کرتا تھا۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تو آپ کے دونوں پاؤں کی 5 انگلیوں کے نشانات اس پتھر پر پڑ گئے تھے، چنانچہ وہ 10 نشان آج بھی اس پتھر کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور وہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم نامی جگہ ہے جہاں پر سنہرے کلر کے جالی میں اس کو بند کر کے پیک کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ اور باب الفتح کے بیچ میں، خانہ کعبہ سے بالکل متصل خانہ کعبہ کے اس حصے کے قریب جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی مرتبہ نماز کی فرضیت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نماز پڑھ کر بتلایا تھا، امامت کیا تھا، امامت جبریل کا واقعہ جو پیش آیا تھا، فرمانے کہ اس کے بالکل سامنے کی طرف جو ہے مقام ابراہیم ہے، اسی مقام ابراہیم کے اندر وہ پتھر کو وہ جو ہے سنہرے کلر کی جالی بنا کر اس میں محفوظ کر دیا گیا، تو اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو بتخذ، اس میں چونکہ جنتی پتھر لگا ہوا ہے مقام ابراہیم میں، اس وجہ سے اس کا مقام جو ہے دوسرے پتھروں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے چار جو ہے کونے ہیں، 4 ستون کہیے یا 4 کونے کہیے،
تو 4 ستون ہیں، ایک جو ہے رک، 4 ارکان کہیے کہ 4 ارکان 4 پلر ہیں، تو 4 ارکان میں سے ایک رکن میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حجر اسود جو ہے یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، اور حجر اسود میں جب جنت سے لایا گیا تو بالکل سفید تھا، وہ حجر اسود بالکل سفید تھا، اور اس کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے پھر بھیجا تھا۔ اگر وہ روشنی اپنی باقی رہتی پوری دنیا کو وہ تنہا روشن کر دیتا۔ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ایسے ہوتی جیسے کہ سورج کی روشنی کے سامنے چراغ ایک موم بتی کی روشنی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو ختم کر کے اور اس کے بعد پھر بھیجا، اور وہ جس وقت بھیجا اس کو اتارا جنت سے، اس وقت وہ جو ہے بالکل سفید تھا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے وَلَٰكِنْ سَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، لیکن ابن آدم کی غلطیوں نے ان کو سیاہ کر دیا۔ اب اس کا 2 معنی بعض محدثین نے بیان کیا ہے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ابن آدم کی مختلف کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے اس میں کئی مرتبہ آگ لگ گئی، اس کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گناہوں کو کیچ کرنے کی، کھینچنے کی تاثیر رکھی ہے۔ جیسے چمبک لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طریقے سے اس حجر اسود میں گناہ کو کھینچنے کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور میں نے خود تجربہ کیا ہے۔ 2012 میں جب ہم گئے تو اکیلے تھے، اس کی وجہ سے، اکیلے کا مطلب فیملی ساتھ میں نہیں تھی، اس کی وجہ سے آزاد تھے۔ ہم نے جو ہے سوچا کہ بھئی یہ جو ہے کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے خانہ کعبہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ جب حج کے بعد جو ہے حاجی جانا، جب فوراً جانا شروع ہو جاتے تھے، اور ہم لوگ اخیر میں گئے تھے تو اس کی وجہ سے دیر تک مکہ میں ٹھہرے، اور اکثر حاجی جا چکے تھے، اور اس وقت اتنا جلدی عمرہ کا بھی سلسلہ شروع نہیں ہوتا تھا، عمرہ والے کو ویزا جب تک کہ 10 محرم سے پہلے نہیں ملتا تھا۔ ابھی تو ہم لوگ حج اس سال جو ہے گزشتہ سال 2025 میں حج کر کے ابھی مکہ میں مینا سے خانہ کعبہ آئے، اور تیسرے دن کے بعد سے معلوم ہوا کہ چوتھے دن سے عمرہ کرنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت ایسا نہیں تھا، تو بہرحال اس وقت بھیڑ بہت کم ہو گئی تھی، تو بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1-2 مرتبہ نہیں 9 مرتبہ یکے بعد دیگرے 3-4 دن کے اندر 9 مرتبہ حجر اسود کو بہت اطمینان سے بوسہ دینے کا موقع ملا، صرف 2012 میں۔ اس کے بعد سے بھی 3 سفر ہوا، لیکن پھر اس تینوں سفر میں کبھی ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے کہ تینوں سفر میں فیملی بھی ساتھ تھی، اور دوسری بات یہ کہ جو ہے پھر رش بھی ہو گئی، اس کی وجہ سے رش بھی رہتی تھی، اس کی وجہ سے پھر ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے 9 مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لیا، اور بہت اطمینان سے اس میں 8 یا 9 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں پتھر کے، جو ٹوٹ کر کے الگ الگ ہو گئے ہیں، اور چاندی کی پلیٹ میں اس کو جو ہے پیرو کر کے اس میں رکھ دیا گیا ہے، اس کے وہ جو ہے فریم کے اندر۔ اس میں آپ جب منہ رکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا صاف طور پہ کہ وہ گویا کہ وہ کوئی چیز اپنے ہونٹ کو کھینچ رہی ہے۔ جتنے ٹکڑے ہیں تقریباً ہر ٹکڑے پر ہم نے ہونٹ کو رکھ کر اور اپنے چہرے کو گھما گھما کر کے بہت اطمینان سے بوسہ لیا۔ اس موقع پر الحمدللہ ہم نے یہ خود محسوس کیا کہ کوئی چیز ہمارے ہونٹ کو کھینچ رہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر گناہ کو کھینچنے کی، کیچ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سفید تھا، دودھ کی طرح سے سفید تھا، وَلَٰكِنْ سَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، لیکن ابن آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، اس وجہ سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور
جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا، لیکن جب وہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے اندر سیاہی اور ظلمت ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور وَلَٰكِنْ سَوَّدَتْهُ خطایا بنی آدم میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ گناہ کو کیچ کر لیتا ہے۔ اب تمام انسان و لاکھوں کے انسان کے گناہوں کو کیچ کرنے کی وجہ سے وہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ اب سیاہ ہونے کے بعد اس کا نام بھی بدل گیا، اب حجر ابیض نام نہیں رہا۔ پہلے ابیض تھا، حجر ابیض تھا وہ، لیکن سفید پتھر تھا، لیکن اب اس کا نام بھی بدل گیا، حجر اسود پڑ گیا، کالا پتھر۔ حالانکہ وہ کالا نہیں تھا، کالا تو آنے کے بہت دنوں کے بعد ہوا۔ بہرحال فرما رہے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ طواف کی ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، اور خانہ کعبہ میں طواف سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز سے بھی افضل علماء نے لکھا ہے طواف کو، اس وجہ سے کہ طواف تو آپ نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف وہی کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے طواف جو ہے نماز سے بھی افضل ہے۔ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز پڑھنے کے بجائے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے طواف کیا جائے، اور طواف کا سلسلہ 24 گھنٹے میں صرف اتنی دیر بند رہتا ہے جتنی دیر میں فرض نماز میں لوگ مشغول رہتے ہیں۔ فرض نماز ہوئی، ادھر سلام پھیرا اور پھر طواف شروع۔ طواف کبھی بند ہوتا ہی نہیں 24 گھنٹے میں۔ تو ہر طواف کی 7 چکر کے بعد، ہر طواف کے 7 چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے جا کر کے نماز پڑھے، اس طور پر نماز پڑھے کہ یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ خانہ کعبہ ہے، تو اس طور پر نماز پڑھے کہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ یہ دونوں اس کے سامنے ہو، یہ افضل اور بہتر ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کی بنا پر۔ لیکن اگر بالکل قریب میں اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ بالکل قریب میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، طواف کرنے والے آپ کو رونغد ڈالیں گے، آپ کی گردن پر، آپ کی پشت پر پاؤں ڈال دیں گے، پھر آپ کو اٹھنا بھی مشکل ہوگا۔ اس وجہ سے اب جو ہے اس کے بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے کنارے میں جا کر پڑھیں، لیکن کنارے میں بھی اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کنارے میں پڑھنا، آپ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اتنی بھی سہولت ہے کہ اگر آپ حرم میں نہیں پڑھ سکے ہوٹل میں جا کر پڑھ لیجئے تو بھی ادا ہو جائے گا، یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا یہ افضل ہے۔ ویسے مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے بیچ میں بالکل خانہ کعبہ کے متصل بھی پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ طواف کے بعد کی 2 رکعت نفل نماز یہ جو ہے اس وقت وہاں پر بھی ثابت ہے، اس وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، پورے حرم میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال مقام ابراہیم کی عظمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو یہ حکم دیا کہ جنتی پتھر لگا ہوا ہے، قابل عظمت مقام ہے وہ، لہذا اب بھی وہ پتھر کے اندر جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ کیمیکل ڈال کر کے اس کو جو ہے پاؤں کے نشان کو بھر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی نمایاں اور صاف نظر آتا ہے۔ فرمانے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک کرو، چونکہ خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، تو ان سب کو پاک کرو، پاک صاف کرو۔ انطہرا بیتیا للطائفین، میرے گھر کو پاک صاف رکھو،
معلوم ہوا کہ اللہ کے جو خانہ کعبہ کے لیے حکم ہے کہ خانہ کعبہ کو بالکل پاک صاف رکھا جائے، اس میں کچرا نہ ڈالا جائے، کہیں پر کچرا ہو تو اس کو اٹھا لیا جائے، اس کو صاف کر دیا جائے۔ چنانچہ مسجد میں اگر کوئی کچرا، کوئی تنکا گرا ہوا ہے، اس کو تنکا کو اٹھا کر آپ نے جیب میں رکھ لیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ تنکا بھی کل قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں وزن کیا جائے گا۔ بہت بابرکت، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ ہمارے اشفاق بھائی کی اللہ کے گھر کی صفائی کا ان کو موقع ملا۔ جتنا بھی کچرا نکلتا ہے یہ کچرا بھی ان کے نام اعمال میں کل قیامت کے دن وزن کیا جائے گا۔ اخلاص سے اللہ کے گھر کی عظمت کو سمجھ کر اور اخلاص سے خدمت کرنے والوں کے لیے یہ انعام اللہ کی طرف سے ملے گا انشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کی ظاہری صفائی کا بھی حکم ہے، اسی طریقے سے اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے بھی اپنے جسم کی ظاہری صفائی کو اختیار کرنے کا حکم۔ ابھی صبح کی مجلس میں آپ نے سنا کہ بھائی نمازی کے لیے شرط ہے کہ بھائی جگہ بھی پاک ہو، نماز کے لیے جگہ بھی پاک ہو اور نمازی کا بدن بھی پاک ہو، کسی طرح کی نجاست نہیں لگی ہو، جنبی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کپڑا بھی پاک ہو، جس کپڑے پر نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہو۔ یہ سب پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اللہ کے گھر کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ خوشبو لگا کر آئیں، اپنے اللہ کے گھر میں خوشبو لگا کر آئیں۔ اب اللہ کے گھر میں خوشبو لگا کر آئیں گے تو اور بدبودار، اسی طریقے سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ کوئی بدبودار چیز کو کھا کر نہ آئیں۔ بہت سے لوگ گٹکا اور ماوا سے منہ کو بالکل بھرے رہتے ہیں، اور جب بات کریں گے تو وہ ان کا تبرک جو ہے آپ کے منہ میں آ جائے گا۔ ایسا ان سے بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا ڈر لگتا ہے اور منہ کو بند کر کے بات کرنا پڑتا ہے کہیں ان کا تبرک نہ آ جائے۔ بہرحال اس طریقے سے اب ان سے بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا لوگ گھن محسوس کرتے ہیں، اتنا زیادہ کھاتے ہیں۔ بہرحال اب ان کے منہ بالکل اگلدان بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس حالت میں اب مسجد میں آ گئے اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے گھر بڑے لطیف مزاج والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی کچا لہسن، کچا پیاز یا اور کوئی بدبودار چیز کو کھا کر فوراً مسجد میں نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتے بڑے نازک مزاج ہیں اور ان کو کسی بدبودار چیز سے بڑا ہی تعفن اور گھن ہوتا ہے، لہذا ان کو ایذا پہنچتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبودار چیز کو کھا کر گھر مسجد میں مت آؤ، بلکہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوب زیب و زینت کر کے آؤ۔ زیب و زینت کر کے کا مطلب یہ کہ پاک صاف، یہ نہیں کہ بھائی خوب میک اپ کر کے، بلکہ زیب و زینت کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اور پاک اور صاف ستھرا لباس پہن کر اور مسنون طریقے کے مطابق وضو کر کے، اس کے بعد وضو سے پہلے مسواک کر کے اور مسنون طریقے کے مطابق تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کر کے پھر اس کے بعد مسجد کے اندر آؤ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کی جس طریقے سے صفائی کا حکم دیا گیا، اسی طریقے سے مسجد میں آنے والوں کے جسم کی بھی صفائی کا حکم دیا گیا، ظاہری صفائی، اور ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی کا بھی حکم دیا گیا اس کے ذیل میں، اس وجہ سے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے گنہگار، اتنا گناہ ہم نے کیا، کتنی مرتبہ بدنظری کی، کتنی لوگوں کی غیبت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے دل میں حسد اور کینہ جیسا مرض دل میں لیے ہوئے ہیں، اور ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے۔ ایسے وقت جیسے مجرم کو جب جج کے سامنے پیشی ہوتی ہے تو اس کو اپنے کیے ہوئے جرم پر ندامت ہوتی ہے، بہت بڑی بھول کی، کتنی رسوائی ہوگی سب کے سامنے میں ہمارا نام پیش کیا جائے گا، اس کو دل میں اس کی رسوائی کے جو ہے اس کو ندامت ہوتی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس مسجد میں آئے، نماز کے لیے آئے مسجد میں، تو اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار نہ کرنے کا عزم
اور وہ یقلال المعاصی جو توبہ کی قبولیت کے 3 شرائط ہے، ان تمام 3 شرائط کا بھی استحضار ہو جانا چاہیے، تاکہ اس توبہ کی برکت سے ہمارے باطنی گناہ بھی معاف ہو جائیں، ہمارا باطن بھی پاک ہو جائے اور ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، پھر اللہ کا گھر بھی پاک، پھر اللہ کے مقدس اور اللہ کے پاکیزہ، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ گھر میں آ کر اللہ کے سامنے گفتگو ہو، پھر جا کر کے وہ نماز ہماری اثر کرے گی۔ ہماری نماز تو ہم آتے ہیں تو نہ بدن کی پاکی کا خیال، نہ باقی جو ہے نہ کپڑے کی پاکی کا خیال، نہ نماز کا خیال آئے، اور پھر ایک عادت بنی ہوئی عادت کے مطابق آئے اور جلدی جلدی 4 ٹھوکر مار لیے اور بھاگ گئے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ایسے غافل شخص کی عبادت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو یہ حکم دیا اطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو، تو گویا کہ ظاہری پاکی کے ساتھ باطنی پاکی بھی واقع بھی اس کے اندر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ باطنی پاکی کا بھی اس میں۔ وَإِذْ قَالَ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی اور باطنی امراض سے بھی صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی پاک صاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور اس اعتکاف کی قبولیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو پورے طور پر صاف فرمائے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ رمضان جس کا صحیح گزر گیا پورا سال صحیح گزرے گا، اس وجہ سے کہ رمضان کا اثر پورے سال پر رہتا ہے۔ رمضان صحیح گزرا پورا سال صحیح گزرے گا، اور رمضان غفلت میں گزرا تو بالکل اس کا لازمی امر یہ ہوگا کہ رمضان کے پورا سال اس کا غفلت میں گزرے گا۔ اسی وجہ سے پہلے زمانہ میں اس کا، ہمارے اکابرین کے زمانہ میں اس کا لوگ بہت اہتمام کرتے تھے، اور بڑے بڑے ملازم اور بڑے بڑے عہدے پر دنیا کے عہدوں پر بڑے بڑے فائز حضرات بھی 11 مہینے کام کرتے تھے، 1 مہینہ کہتے میں کام نہیں کروں گا، ہم کو جو ہے خانقاہ میں جانا ہے، اور اکابرین کی خانقاہوں میں جا کر اپنے آپ کو اپنا وقت صحیح طور سے گزارنے کی فکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی فکر عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، معتکفین کے اعتکاف کو، روزہ رکھنے والوں کے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔